بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جمیل خان ہے اور یہ سیکھو اور سکھاؤ کے چینل ہے۔ ابھی تک 2-3 لیسن میں کر چکا ہوں، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے آ کے میں بات کروں۔ آج کا لیسن فوٹ بریکس، ہینڈ بریک، اسکڈ کنٹرول اور بریک کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کلچ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیسن میں بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے کچھ سبق لیں گے، کچھ سیکھیں گے اور سکھائیں گے دوسروں کو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارا جو بریک کا کیا مطلب ہے؟ فوٹ بریک، ایک تو یہ ہے کہ فوٹ بریک اور ہینڈ بریک میں کیا فرق ہے۔ فوٹ بریک کا جو سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈرولک، وہ ایئر پریشر، آئل ایئر پریشر کے ساتھ کام کرتا ہے، سیل سسٹم ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی پتھر وتھر، اس کی ٹیوبس جو آپ کی گاڑی کی جو چاروں وہیل سے کنیکٹ ہوتی ہیں، اگر کسی جگہ وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس میں جو بریک آئل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، بریک فلوئڈ، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گیا، بالکل زیرو، کوئی اس میں رسپانس نہیں آپ کو ملے گا۔ اس لیے ایک ڈرائیور کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چیک کرتا رہے، اپنے بریک واچ رکھے کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں پچھلے لیسن میں بتا چکا ہوں کہ بریک کو کس طریقے سے چیک کرتا ہے ایک ڈرائیور۔ گاڑی میں بیٹھ کر آپ سب سے پہلے بریک کو ٹیسٹ کریں کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اپنے رائٹ فوٹ سے فوٹ بریک کو پریس کریں 2-3 دفعہ، اس کے پیر کو اس سے ہٹائیں نہیں، اس کے اوپر ہی رہنے دیں۔ آپ کو فیل ہوگا کہ اگر بریک کام کر رہا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی لیکیج ہے تو وہ نرم اسپنجی فیلنگ ہوتی ہے۔ یہ فرسٹ چیک یو مسٹ ڈو بیفور یو ڈرائیو یور کار۔ اچھا، اوور نائٹ پارک کرنے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے رات کو پارک کی اور وہ لیکیج تھوڑی سی تھی، چھوٹی تھی، وہ آہستہ آہستہ بریک فلوئڈ، بریک آئل نکل گیا، بس وہ ڈیڈ ہو گیا۔ اس لیے اس کی دیکھ بھال کرنا اور کرانا بہت ضروری ہے۔ اب یہ تو ہوگا فوٹ بریک۔ اب ہینڈ بریک کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ بریک صرف دو پیچھے کی جو ریئر ویل ہوتے ہیں نا، دونوں کے ساتھ کیبل ہوتی ہے، اسٹرانگ وائر کیبل ہوتی ہے، 10-15 وائر کو ٹوسٹ کر کے وہ کیبل بنائی جاتی ہے۔ اس کا ہینڈ بریک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا فوٹ بریک فیل ہو جائے تو آپ کے پاس ایک کمزور قسم کا بریک ہوتا ہے، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اتنا فوٹ بریک اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ مینولی آپریٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے اوپر نیچے کریں گے تو وہ مطلب لگا کے ایسے چھوڑ نہیں سکتے، اس کو اوپر نیچے کریں بٹن دبا کے تو وہ اس سے آپ گاڑی اپنی روک سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک لیسن میں تھوڑا بہت اس کا کر چکا ہوں، تو اب سب بریک کا ہوا۔ اب بریک کو بندہ یوز کیسے کرتا ہے، یعنی آپ جو نارمل اس میں جو ہے نا نرم سے نرم پریشر لگائیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کو بریکنگ، تھکننگ، بریکنگ اسٹاپنگ ڈسٹینس ہوتا ہے، ہر اسپیڈ کا ہوتا ہے۔ 20 مائلز این آور میں کتنا ہوگا، 30 مائلز این آور، 40، 50، یہ پچھلے لیسن میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اسٹاپنگ ڈسٹینس صرف دی ہے اس میں، یعنی آپ کی اسپیڈ اور اس میں کتنی دور جا کے آپ کی گاڑی رکے گی، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں نارمل بریکنگ۔ اگر فرض کریں کہ آپ ایکسکیوز می، اگر فرض کریں کہ آپ کو ایک دم سے گاڑی روکنا ہے تو اس پہ بھی جو ہے نا آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو اپنے پاؤں کا پورا زور لگا دیں گے، جو ہے نا وہ اس سے گاڑی روکنے کے بجائے اور پرابلم کرے گی آپ کو، کیونکہ آپ اسپیڈ کو ایک دم سے توڑ نہیں سکتے، یعنی آپ گریجولی توڑ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ کی گاڑی کے سامنے کوئی آ جائے، آپ کتنے ہی بریک پہ کوشش کریں تو وہ گاڑی تو نہیں رکے گی نا۔ وہ ہر بندے کو جو واک کر رہا ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گاڑی جو آ رہی ہے اس کی اسپیڈ
اتنی تیز ہے، اس کے سامنے میں جاؤں گا تو یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ میرا مقصد یہی ہے یہ لیسن بنانے کا کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو، اور سیکھو سکھاؤ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں میں نے بتائی تو آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ یہ چیز ہے، اس میں اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ شوق میں بچے گاڑیاں چلانا سیکھتے ہیں، وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور چلے جا رہے ہیں، یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کچھ ہو گیا خدا نخواستہ تو آپ ذمہ دار ہیں ایز اے ڈرائیور، یو آر ڈرائیور، یو آر ڈرائیونگ موٹر کار، جو جس کی اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنی وہ خطرناک ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا، میں نے جو اپنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے اس ملک میں، یو کے میں، تو میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو، خاص طور سے پاکستانیوں کو، باقی ایشین کنٹریز میں یہ بات میں بتا سکوں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں یوز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، مجھے اچھی طرح تو اندازہ نہیں ہے۔ خیر، ہم بریک کی بات کر رہے ہیں، تو ایک دم سے آپ اگر فرض کریں آپ ایک دم سے بریک میں زور سے پیر مارتے ہیں، اور وہ ویل آپ کے جو ریئر، جو گاڑی کے ویل ہیں، ریئر نہیں بلکہ چاروں ویل لاک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جیم ہو گئے۔ اب وہ تو جو پاور تھا گاڑی کا، اس سے آپ کی گاڑی سلائیڈ ہو رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیدھی لائن پہ سلائیڈ کرے، وہ سوئنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ رائٹ میں بھی جا سکتی ہے، لیفٹ میں بھی جا سکتی ہے، وہ اسپن بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ سینٹر لین میں کسی موٹر وے کی، اگر 3 لین موٹر وے ہے، آپ سینٹر میں جا رہے ہیں، ادھر بھی گاڑیاں ادھر بھی گاڑیاں، اور آپ نے یہ کام کر دیا تو پھر آپ کی گاڑی، جو دوسرے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے بیچارے، وہ بھی پھنس جاتے ہیں، اس میں پائل اپ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے آپ بریک کی پریکٹس کریں کہ آپ اندازہ کریں کہ میں کتنی اسپیڈ سے جا رہا ہوں، یہ گاڑی کتنی دور پہ جا کے رکے گی۔ یہی اس لیسن کا مقصد ہے کہ آپ نے بریک کو آرام سے یوز کرنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ نے ایک دم سے بریک لگایا اور آپ کے بریکوں کی چونجیاں کی آواز آئی، تو آپ کو صرف بریک کو ڈھیلا چھوڑ کے پھر دوبارہ لگائیں، ذرا آہستہ لگائیں، تھوڑا آہستہ لگائیں۔ اچھا، اگر گاڑی آپ کی اسکڈ ہوئی، یعنی اسکڈ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ریئر کدھر جا رہا ہے۔ کہ گاڑی کا ریئر اگر رائٹ پہ جا رہا ہے، آپ اسٹیئرنگ کو رائٹ پہ کریں گے اور بریک کو چھوڑ کے پھر دوبارہ دبائیں، تو اس سے گاڑی روڈ کی گرپ لے لے گی تو سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ریئر رائٹ پہ جا رہا ہے تو آپ نے لیفٹ پہ اسٹیئرنگ کر دیا تو وہ تو پھر گھوم جائے گی اور خطرناک ہو جائے گی۔ ایک تو اسپیڈ کنٹرول ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے کہ جی آپ جب بریک ٹائٹ لگاتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا جو وزن ہوتا ہے فرنٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی سب آپ 2-4 آدمی، 2-4 بندے گاڑی میں بیٹھے ہوں، آپ ایک دم سے بریک لگائیں تو سب آگے کی طرف جھکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیچھے کا جو وزن ہے وہ آگے شفٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کے جو ویل ہیں، ریئر ویل، انہوں نے گرپ چھوڑ دی ہے روڈ کی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ میں گھوم جائے، لیفٹ میں گھوم جائے۔ تو اس لیے یہ تو طریقہ ہے اسکڈ کنٹرول کرنے کا۔ وہ بریک کی پریکٹس کریں۔ کیسے پریکٹس کریں کہ آپ جو اسپیڈ سے جا رہے ہیں تو فاصلہ ضرور رکھیں، فاصلے کو ضرور یاد کریں کہ بھئی میں 30 مائلز این آور کے، وہاں کلو میٹر ہوتے ہیں، آپ اس کو تو چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کہ بھئی کلو میٹر اور مائل میں کیا فرق ہے، لیکن میں تو اس کا یوز ٹو، اس لیے میں آپ کو اسی میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جی میں، ڈرائیور کو اندازہ ہونا چاہیے، مرر میں بھی اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو گاڑی پیچھے آ رہی ہے اس کی کیا اسپیڈ ہے، وہ کتنی تیزی سے میری گاڑی کے قریب آ رہا ہے۔ تو وہ مرر کے تھرو جو آپ کا انٹیریئر مرر ہے وہ تو آپ کو وہی دکھائے گا جو آپ نارملی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی سامنے دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو اندازہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن جو وہ مرر ہے آپ کا آؤٹ سائڈ مرر جو ہیں وہ بڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کو اس کی طرف پریکٹس کریں، کمپیئر کریں۔
تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.